بن قتلت۔ تو اس آیت کے ذیل میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ 4 مہینے کے بعد اسقاط کا جو عمل ہوتا ہے وہ حرام ہے، کہ جب اللہ کی طرف سے روح پھونک دی گئی ہے تو اس کے بعد اس کو گرا دینا یا اس کو ختم کر دینا، یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے پہلے کرنا کیا حلال ہے، جائز ہے؟ نہیں، ایسی بات بھی نہیں کہ 4 مہینے سے پہلے بھی اسقاط اور وضع یہ حلال اور جائز نہیں ہے، گرچہ روح نہ پھونکی جائے، یعنی کم درجے کا حرام ہے لیکن حرام، اور 4 مہینے کے بعد تو بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے۔ اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے فرمایا کہ ضبط تولید کے لیے جو خاص طور پہ میڈیسن وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ بھی بعض مرتبہ ایسے نقصان دہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے آدمی اولاد سے اور نسل سے محروم ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں سے حفاظت ضروری ہے۔ تو گویا بے قصور ایسی بچیوں کو ان کے اپنے یعنی دنیا میں کھلنے سے پہلے ہی ختم کر دینا، جس پریگننسی میں، یا یہ کہ آنے کے بعد اس کو ختم کر دینا جیسے زمانے جاہلیت میں ہو، یہ دونوں قسم کی چیزیں کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے، یہ سخت جو ہے اس آیت کی وجہ سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ تو اعمال نامے کھولے جائیں گے، مفسرین نے کہا کہ جو صحیفے لوگوں کے اعمال نامے رکھے گئے تھے وہ گویا ان کے اپنے ہاتھوں میں پہنچائے جائیں گے، تو گویا صحیفے اور ان کے اپنے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں جب پہنچیں گے تو یہ نفخ ثانیہ کے بعد والا ہوگا، گویا ان کی اپنی کامیابی اور کامرانی، ناکامی، نامرادی وہ انہی صحیفوں کے اندر، انہی اعمال نامے کے اندر چھپی ہوئی ہوگی۔ تو صحف صحیفتن کی جمع ہے، نشر ینشر کے معنی آتے ہیں پھیلانا، اور جب یہ صحیفے یعنی اعمال نامے کھولے جائیں گے یعنی پھیلا دیے جائیں گے تو گویا جس کا اس کو دے دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، یعنی آسمان جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، آسمان دنیا جس کو کہتے ہیں، جس پہ ستاروں اور کہکشاؤں کا ایک جھرمٹ ہے، ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو کشتا یکشتو کے معنی آتے ہیں جیسے کوئی کھال اتار لینا، تو اس کی جو زیب و زینت ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے آسمان کی، وہ سب ختم کر دی جائے گی، جیسے کہ پہلی آیتوں میں ہے کہ سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، تارے سارے گرا دیے جائیں گے، یہ سب کے سب سمندر میں پھینک دیے جائیں گے، تو اب وہ آسمان اپنی جگہ نہیں رہے گا۔ تو وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو آسمان جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک پردہ ہے اس پر، اور اس پر پھر آسمان ہے، تو گویا وہ جو خوبصورتی کا جو پردہ اس آسمان پہ پھیلا ہوا ہے، یہ بالکل اس کو کھینچ دیا جائے گا، تو گویا آسمان اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اور اس پر ستارے اور کہکشائیں اور یہ ساری چیزیں ختم کر دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، جیسا کہ سمندر میں جب سورج کے پھینکنے سے، تاروں کے گرنے سے آگ لگ جائے گی، اور اسی حالت میں سمندر جو جہنم ہوگی وہ دہکائی جائیں گی، یعنی گویا پہلے سے ہی اس کے اندر آگ ہے اور پھر مزید اس کے اندر کیا ہوگا؟ آگ بھڑکائی جائے گی، گویا اس کی شدت اور اس کی حرارت اور اس کی تپش میں اور اضافہ کر دیا جائے گا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہیم دوزخ کو کہتے ہیں، سعر یسعر تسعیر کے معنی آتے ہیں بھڑکانا، اور جب جہنم دہکائی اور بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، یعنی جنت قریب لانے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو گویا جنت قریب کر دی جائے گی، اور جنت جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بنا کے رکھا ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہر رمضان کو جنت سجائی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یزین اللہ تعالی جنتہ فی کل یوم
اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو آراستہ کرتے رہتے ہیں، سجاتے رہتے ہیں، تو گویا جنت بنی ہوئی ہے، اور ہر رمضان کے اندر اس کی خوبصورتی میں، اس کے حسن میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، ازلف یزلف کے معنی قریب کرنا، تو گویا نیک اور ایمان والوں کے قریب کر دی جائے گی۔ علمت نفس ما احضرت، اس کے بعد کی جو آیت ہے، یہ ساری چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ علمت، جان لے گا، نفس، ہر آدمی، ما احضرت، وہ کیا لے کے آیا۔ یعنی یہ ساری جو تبدیلیاں ہوگی، زمین و آسمان جو زیر و زبر ہو جائے گا، حالات درہم برہم ہو جائیں گے، بڑی بڑی مخلوقات اپنی جگہ سے جنبش کر لے گی، حرکت کرے گی، اور جنت و جہنم کا معاملہ پیش آئے گا۔ اس موقع پر انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو انسان اس کائنات کا خلیفہ، جس انسان کو ایک بامقصد زندگی دے کر بھیجا گیا، اور یہ ساری کائنات اس انسان کے لیے سجائی گئی، یہ شمس و قمر کا نظام اور بر و بحر کا نظام اور کائنات کا سسٹم اس کے لیے بنایا گیا، اس کا حال کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں علمت نفس، ہر آدمی اس وقت معلوم ہو جائے گا، ما احضرت، وہ کیا لے کے آیا، یعنی کیا اس کے پاس نیکیاں، کیا اس کے پاس نمازیں، کیا اس کے پاس قرآن ہے، تلاوتیں ہیں، اور کیا صدقہ اور خیرات ہے، کیا انسانوں کی ہدایت اور اس کی اپنی محنت ہے، اور کیا اس کے لیے اپنی آخرت کے حوالے سے فکر ہے، اور کیا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی تگ و دو اور کوششیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت آدمی کو معلوم ہو جائے گی، یعنی گویا حقیقی جو آنکھیں ہوں گی، حقیقی جو نگاہیں ہوں گی دل کی، جس کو بصیرت کہتے ہیں، ایک ہے بصارت، بصارت یعنی آنکھوں سے دیکھنا، ایک ہے بصیرت جو آدمی دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اس وقت آدمی کے دل کی آنکھیں کھلے گی، اور احساس ہوگا کہ واقعی جو چیزیں، جو سرمایہ، جو ذخیرہ اس آخرت میں کام آنے کا ہے، وہ ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، چاہیے کہ ہر آدمی دیکھ لے کہ ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا کام کیا ہے، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کل کی اس نے کیا تیاری کی ہے، اور وہ کل کیا ہے؟ وہ آخرت۔ تو اس دن یہ ساری چیزوں کے ساتھ آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی کیا لے کے آیا۔ تو یہ دنیا جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ اس آخرت کی تیاری کے لیے، اس آخرت کی بننے اور سنورنے کے لیے ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ اس لیے یہاں کے حالات، یہاں کے حادثات، یہاں کی آزمائشیں اور یہاں کی چیزیں، یہ کوئی ہمیشگی اور باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ سب امتحانی زندگی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اصل جو ہماری زندگی ہے وہ ہے آخرت، کہ جس میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کیا کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آخرت کے لیے بہترین سرمایہ، اس آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ جمع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس دن کی رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آج کی کلاس انشاءاللہ یہاں تک ہوگی، پھر آگے جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آمین، جزاک اللہ محترم۔ ہم نے ایک آیت سے لے کے 14ویں آیت تک ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اس 14 آیتوں کے سلسلے میں اگر آپ کو کچھ تفصیل رہ گئی ہو، یا کچھ سوال کرنا ہو، یا کچھ وضاحت چاہتے ہو، تو مولانا سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میں تمام لوگوں کا مائک کو انمیوٹ کر رہا ہوں، جو بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنا سوال وہ کر لے سکتے ہیں۔ اور پورا اچھا کیا کرتا ہے بند کر دو۔ جی، ایک سوال میرے پاس صحیح آئے گا، جہاں پر جانوروں کے سلسلے میں بات آئی تھی آپ کے دوران گفتگو، کہ ایک غیر سینگ والی اگر سینگ والی کے بیچ میں ہو جائے اور سینگ والی نے غیر سینگ والی کو مار دیا تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ لیکن جی ایک صحابہ کرام کے تعلق سے بھی آتا ہے، کہ خاص کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کہ وہ بار بار یہ دعا کرتے تھے کہ کاش میں ایک
भेड़िया होता, या मैं काश मैं एक दुम्बा होता, लोग मुझे काट लेते और मैं खा जाता और मेरा हिसाब वहीं पर ख़त्म हो जाता, और ये आखिरत का जो अल्लाह के सामने पेश होने का और सवाल जवाब होने का जो मरहला है, मैं इससे बच जाता। मैं फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के ताल्लुक से भी आता कि मैं एक चिड़िया होता वगैरह। तो ये जानवरों के सिलसिले में ये एक आम फहम बात है कि उनसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा बोलिए। तो फिर इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं इस जी बात? जी सही है वाकई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हज़रत उमर के बारे में जो आपने फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये दोनों हजरात भी दरअसल जो तमन्ना करते थे वो इसी आखिरत के सिलसिले में कि कहीं हशर में हमसे भी ये सवालात ना हो। जैसे जानवर इन सारी चीज़ों से क्या होते हैं, महफूज होते हैं। तो जानवरों को हशर के मैदान में यानी बाज़ाब्ता इंसानों की तरह जमा नहीं किया जाएगा, और न ही उनसे जो है किसी किस्म के ऐसे सवालात नहीं होंगे जैसे कि इंसानों के साथ होते हैं। इसीलिए इस तफसीर के अंदर एक कौल ये भी है कि इदल वुहूश हुशिरत, यानी उन जानवरों को जमा किया जाएगा, गोया उनकी मौत ही उनके लिए हशर हो जाएगी। लेकिन उनमें से अगर कोई किसी पे जुल्म किया होगा तो ये आखिरत का जो इंसाफ होगा, ये इंसाफ सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों तक की हद तक का होगा कि वहां पर भी ऐसे जानवरों को भी इंसाफ दिलाया जाएगा। तो गोया एक तरफ ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि जानवरों के लिए कोई हशर का मैदान नहीं है,